اس وقت پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے، بار بار لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، آپ نے دیکھی تھی، ارطغرل الغازی کے حوالے سے۔ اس ڈرامہ سیریل کے بعد کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کچھ ممالک دوست یا دشمن وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر یہ ڈرامہ دیکھا جائے۔ اب ذرا پاکستان کا ڈراماز کے حوالے سے اور فلموں کے حوالے سے بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پاکستان میں کبھی بھی کوئی چیز رک نہیں سکی، ڈرامہ کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے اور دیگر انٹرٹینمنٹ کی جو چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو عرب ڈراماز ہیں وہ بھی آتے رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ جو ہے انڈین فلمیں وہ بھی چلتی رہی ہیں، ہمارے یہاں پہ جو انگلش موویز ہیں وہ بھی چلتی رہی ہیں، حتیٰ کہ جو صلیبی جنگوں کے اوپر انگلش موویز بنی ہیں وہ پاکستان میں بہت لمبے عرصے تک نہ صرف چلتی رہی بلکہ ابھی تک وہ دستیاب ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی چیز اس طرح سے بین نہیں ہوئی جس طرح دنیا توقع کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے ایرانی جو کچھ پروڈکشنز تھی وہ پاکستان میں دکھانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد پھر اس کو روک دیا گیا، اس کو منع کر دیا گیا، اور غالباً جو ایران کو پسند نہیں کرتے تھے جو ممالک، انہوں نے پاکستان کو مجبور کیا کہ آپ ایرانی فلمیں یا ایرانی پروڈکشنز کا جو ہے وہ پاکستان میں آپ جگہ نہ دیں۔ لیکن انڈیا کے حوالے سے کبھی کسی نے منع نہیں کیا، ان کو لگتا ہے کہ ان کا کلچر، ان کی چیزیں پاکستان میں جانی چاہیے۔ ہالی ووڈ کے حوالے سے کبھی کسی نے منع نہیں کیا، ان کو لگتا ہے کہ ان کا کلچر، ان کی چیزیں، ان کا مذہب اور ان کی جو عقائد ہیں وہ پاکستان میں آنے چاہیے۔ لیکن جب یہ ترکش ڈرامہ پاکستان میں آیا تو لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہوئی۔ ایکچولی یہ ہے کیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں 5th جنریشن وار۔ یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس کا تذکرہ پاکستان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ISPR نے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سچویشن ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، اور ہمیں اب اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، ہر پاکستانی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ بہت عرصہ پہلے، یعنی 3-4 دہائیاں پہلے یہ کام شروع کیا 70 کی دہائی میں گوروں نے ہالی ووڈ کے ذریعے سے۔ انہوں نے صلیبی جنگوں کے اوپر فلمیں بنانا شروع کی۔ یہودیوں نے بھی یہ کام شروع کیا، انہوں نے بھی بہت ساری فلمیں بنائیں اور وہ فلمیں جو ہیں ان کو ایوارڈ دلوائے بہت سارے، اور اس کے اندر بہت ساری عجیب عجیب چیزیں شامل کر دیں اور وہ مسلمانوں تک اور ہمارے لوگ تک پہنچائی۔ ہمارے ذہنوں پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ گوری چمڑے والا جو ہے اور جو انگریز ہے یا جو عیسائی ہیں یا ان کے جو صلیبی جنگیں لڑنے والے فوجی ہیں وہ دنیا کے سب سے اچھے فائٹرز ہیں شروع سے لے کر اب تک، اور بڑے لمبے عرصے تک وہ یہ فلمیں بناتے رہے۔ اس کے بعد ایرانیوں نے فلمیں بنانا شروع کی 90 کی دہائی کے بعد۔ وہ فلمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے بنائی۔ عراق کے اندر یہ کام ہوتا رہا، مصر کے اندر بہت ساری فلمیں بنائی گئیں مسلمانوں کی تاریخ پہ۔ عمر سیریز اس میں بہت مقبول ہے، دا میسج ایک مووی جو ہے وہ بڑی مقبول ہے، اور بہت ساری فلمیں مختلف نبیوں کے اوپر اور مختلف صحابہ کے اوپر اور اسلام کے اوپر، اسلام کی فتوحات کے اوپر اور کس طریقے سے اسلام پھیلا اس کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ لیکن ان کی بھی زیادہ پروموشن ہونے نہیں دی گئی، حالانکہ کچھ فلموں کو جو ہے وہ مختلف جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، جو ذرائع ہیں، وہاں سے ان کو ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ واقعی میں ایک پروپیگنڈا وار ہے۔ یہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں لڑنے کے لیے، ان کو فلمیں دکھا رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کتابیں ہوتی تھیں، شاعری ہوتی تھی، واقعات ہوتے تھے، داستان گو لوگ ہوتے تھے جو داستانیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، اور جو فوجیں ہیں وہ تیار ہو جاتی تھیں، قومیں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد فلموں کا دور آ گیا، اس کے بعد اب نیٹ فلکس کی سیریز کا دور آ گیا، اور اب تو سوشل میڈیا، اس کے اوپر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، جہاں سے مرضی آپ اٹھائیں۔ لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر، غریب ملکوں میں اتنی تیزی سے یہ چیزیں نہیں آتی، ان کا ترجمہ بھی نہیں ہونے دیا جاتا، ان کو پروموٹ بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے، اسلامک ہسٹری کے اوپر ایک کتاب بھی نوجوانوں کو کہا کہ آپ اس کو پڑھیں، اور یہ ڈرامہ کی انہوں نے تعریف کی۔ انہوں نے کہا یہ ڈرامہ بھی آپ لوگ دیکھیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن وزیر اعظم کے احکامات پہ یہ ڈرامہ ارطغرل الغازی جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ آ جائیں ترکوں کی ہسٹری کے اوپر۔ ترک جو ہے وہ، ان کی بڑی زبردست خواہش تھی کہ وہ یورپ جیسا ملک بن جائے، یورپ کے ساتھ، یورپی یونین میں شامل ہو جانا، یورپینز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی طرح کا دکھنا، ان کی طرح کا کام کرنا، ان کی بڑی خواہش رہی ہے۔ لیکن سن 2000 کے بعد
गुज़िश्ता 20 सालों में तुर्क बहुत बड़े पैमाने पे उनमें एक तब्दीली आई है, वो बदल गए हैं। वहाँ पे जो इस्लाम पसंद लोग हैं, जो दीन पसंद लोग हैं, जो इस्लाम की अजमत से अपने आप को वाबस्ता करना चाहते हैं, उन्होंने उनकी सियासत पे और उनकी मुल्क की जड़ों के अंदर अपनी जगह बना ली है। तैयब उर्दगान उनकी एक मिसाल है और उन्होंने खिदमत करके भी साबित किया है और बतौर लीडर भी उन्होंने साबित किया है। गुज़िश्ता 10-12 बरसों में तुर्की में बहुत तेज़ी से ये रुझान आया है और गुज़िश्ता चंद बरसों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि वो ड्रामाज ही ज़्यादातर चलते ही वो हैं जो इन चीज़ों पे बनते हैं, उनकी हिस्ट्री के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों की ताकत के ऊपर और मुसलमानों की जंगों के ऊपर। ये जो ड्रामाज बनते हैं तुर्की में बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये सारी दुनिया के मुसलमान देखें ताकि दोबारा से वो उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पे चलते चलते वो भटक गए थे। अब मैं आपको चंद ड्रामों का बताता हूँ। तुर्की ने मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता एक दहाई के अंदर जो काम किया है वो बड़ा काबिल कदर है। उन्होंने द लास्ट एम्परर के नाम से एक ड्रामा बनाया, अब्दुल हमीद, बहुत शानदार ड्रामा है। अर्तुगरुल गाजी जो है वो एक बड़ा शानदार ड्रामा है। उन्होंने कुर्दस उस्मान यानी खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले अर्तुगरुल गाजी के जो बेटे थे उनके ऊपर एक ड्रामा बनाया, बड़ा शानदार ड्रामा बनाया उन्होंने एक ड्रामा बनाया है मैग्निफिसेंट सेंचुरी। इसमें कौसम सुल्तान एक लीडर थी, उनके ऊपर उन्होंने एक ड्रामा बनाया है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मकबूल हुआ है। राइज ऑफ एम्पायर ऑटम, ये इसके ऊपर एक उन्होंने ड्रामा बनाया है। यानी तुर्की ने कुछ 10-12 ड्रामे ऊपर नीचे बना दिए हैं और अगर आप उनके टॉप ड्रामास की लिस्ट देखें तो उनके जो जदीद ड्रामा मौजूदा दौर के ऊपर वो नहीं उनके बिक रहे, वो नहीं चल रहे। वहाँ के लोग इन ड्रामास को ज़्यादा देख रहे हैं। पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये ड्रामा, यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये है वो हिस्ट्री जो हम चाहते हैं, मुसलमान चाहते हैं, तुर्क चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक देखें और मगरब चाहता है कि ना देखें। लेकिन हमारे बीच में भी एक डिवाइड है। जो अरब ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि मुसलमान या पाकिस्तानी इस ड्रामा को देखें और तुर्कों के साथ उनके साथ अपनी निस्बत को जोड़ें। अब यहाँ पे भी एक कन्फ्लिक्ट है। तुर्क जो है वो लीड करते रहे मुसलमानों को लगभग 600 साल तक और अरब जो है वो उसके बाद से लेकर अब तक मुसलमानों को लीड कर रहे हैं। वो इस तरह के खाना काबा मस्जिद नबी जो है वो उनके पास है, वो वहाँ मेज़बानी करते हैं, तो इसलिए वो लीड कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि जब तुर्कों को इज़्ज़त मिलेगी तो उनकी इज़्ज़त में कमी हो जाएगी। ये एक सोच है जिसकी वजह से वो भी मुखालफत करते हैं इन चीज़ों की, वो नहीं चाहते कि इनको देखा जाए। लेकिन जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि ये ड्रामास बनाने वाले या ये ड्रामास जितने मकबूल अरबों में हैं आप सोच भी नहीं सकते। इस ड्रामा की कॉस्ट जब अरबों के पास पहुंची, ये लोग जिन्होंने एक्टर्स या जिन लोगों ने